افغانستان کے صوبے کندہار کے پولیس چیف جنرل رازق کے قتل کے اصل محرکات کیا ہے، یہ بات اب تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ جنرل رازق جو ایک ان پڑھ آدمی تھے اور جس نے باقاعدہ کوئی پولیس یا فوجی تربیت بھی حاصل نہیں کی تھی، نہ صرف طالبان بلکہ افغان حکومت، امریکہ، انسانی حقوق کی تنظیموں، کندہار کے سیاسی اور قبائلی زعماء اور پھر خاص کر پاکستان کے لیے ایک ناپسندیدہ شخصیت تھے۔ ایک شخص جو کہ 20 سے زیادہ قاتلانہ حملوں میں بچ نکلا تھا، کیسے ایک ہائی سیکیورٹی کمپاؤنڈ میں سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں کا نشانہ بنے، اور وہ بھی جب سیکیورٹی کے سارے انتظامات امریکی افواج کے ہاتھ میں تھے۔ قتل کے اصل محرکات اور حکومتی بیانیہ میں شدید تضادات اس وقت سامنے آئے جب واقعہ کے عینی گواہ سرکاری ٹیلی ویژن کے کیمرامین سلیم، جو کہ عین واقعے کے وقت ریکارڈنگ کر رہا تھا اور حملے میں شہید بھی ہوا، ان کا کیمرہ ابھی تک غائب ہے، جس کے بارے میں ابھی تک نہ کسی کو معلوم ہے اور نہ کوئی معلوم کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسری طرف امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اگر قاتل چاہتا تو وہ امریکی جنرل ملر اسکاٹ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے جنرل ملر کے بجائے جنرل رازق کو نشانہ کیوں بنایا؟ رازق افغانستان میں طالبان کے لیے خطرناک ترین شخص تھا۔ طالبان کے خلاف ان کے ظلم کی داستانیں اتنی مشہور تھیں کہ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹس میں انہیں ٹارچر ان چیف کا خطاب دیا تھا۔ رازق افغانستان گورنمنٹ سے بھی باغی تھا۔ جب اسی سال جنوری میں صدر اشرف غنی نے انہیں عہدے سے برطرف کیا تو رازق نے حکم ماننے سے انکار کیا اور میڈیا پہ آ کے بتایا کہ صدر غنی انہیں برطرف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عہدہ اس نے خود حاصل کیا ہے، نہ کہ حکومت نے انہیں تعینات کیا ہے۔ امریکی افواج کے لیے بھی جنرل رازق ایک درد سر تھے، کیونکہ کندہار میں رازق کے علاوہ نہ کسی کی چلتی اور نہ کوئی قانون تھا۔ جو رازق کی مرضی تھی وہی قانون اور وہی آئین۔ پاکستان کے تو وہ شدید مخالف تھے اور اکثر اوقات بغیر کسی وجہ بارڈر پر فائرنگ بھی کھول لیتے۔ پاکستان نے متعدد بار رازق کے رویے کے خلاف امریکی حکام اور کابل انتظامیہ کو شکایتیں بھی کی تھی، لیکن رازق پر تو کسی کا حکم نہیں چلتا تھا۔ افواہیں تو یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ زلمے خلیل زاد، جو کہ طالبان کے حوالے سے نئی امریکی پالیسی کے لیڈر ہیں، ان کو بھی طالبان اور پاکستان کے جنرل رازق کے خلاف خدشات کا بخوبی علم تھا۔ دوسری طرف طالبان اور امریکی حکام کے درمیان بات چیت میں سرفہرست افغانستان کے اندر طالبان کے لیے ایک ایسا علاقہ مختص کرنا تھا جہاں وہ آزادی سے گھوم پھر سکے اور حکومت یا امریکی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت بھی کر سکیں۔ طالبان کے لیے سب سے اہم ڈیمانڈنگ علاقہ جو تھا وہ کندہار کا تھا۔ ان افواہوں کے مطابق جنرل رازق کی موجودگی میں کندہار میں طالبان کے لیے مجوزہ آفس یا فری زون بنانے کا منصوبہ کسی صورت کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔